الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات ٹائم بار کیف جتنا ہے آپ کو علم ہے ماہ شعبان ہے اور ٹائم ابھی مختصر ہے. ہم نے جس طرح مجھے آرڈر ہوا ہے انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم پر ہی جب بھی غروب سے غروب شرعی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ یہ لمحات ہیں یہ بھی سعادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور وہ مقدر والی گھڑیاں ہیں یہ جن کا آغاز اور یہ وہ عظیم جشن ہے کہ جس کا انتظار آدم سے تھا. یعنی یہ جن مبارک گھڑیوں میں آپ گزر رہے ہیں اور پروردگار عالم آپ سب کو مبارک فرمائے. یہ گھڑیاں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی نورانیت سے ہمکنار فرمائے. یہ جو لمحات ہیں حقیقت میں ان کو معمولی نہیں شمار کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے کہ ٹائم کی کیا بات ہو کہ ٹائم والے کے لیے یہ جشن ہو رہا ہے. یعنی یہ وہ زمانہ ہے صاحب الزمان کے لیے یہ جشن ہے اور اسی وجہ سے اگر یہ مولا کی خصوصی جو صلوات ہے نا ایک جو بالخصوص علماء نے لکھی ہے ہر اعتبار کے ساتھ اگر کسی نے جمال مصطفی کو دیکھنا ہے اگر کسی نے شجاعت حیدری کو دیکھنا ہے اگر کسی نے عصمت فاطمیہ کو دیکھنا ہے اگر کسی نے وہ مرتضیٰ اور مجتبیٰ کو دیکھنا ہے اگر کسی نے عبادت حضرت امام زین العابدین کو دیکھنا ہے اگر وہ باقر العلوم کے علم کو دیکھنا ہے اگر صادق آل محمد کے علم اور صداقت کو دیکھنا ہے اگر قزم غیظ کو دیکھنا ہے اگر رضائے پروردگار کو دیکھنا ہے اگر تقی الہی اور نقی کو دیکھنا ہے اگر جلال مصطفی کو دیکھنا ہے تو 12ویں آقا کی زیارت. یہی ہے کہ ظہور یعنی ظہور کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت حیدری واپس آ گئی ہے علم الہی واپس آ رہا ہے حکومت پروردگار واپس آ رہی ہے خلافت الہیہ واپس آ رہی ہے. اس وقت دنیا کے سارے طاغوت کیوں پریشان ہیں؟ اس وجہ سے
کہ دنیا کیا ہے حقیقت کا روپ اختیار کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت کام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو منحرف کر دیا جائے۔ اس امام کے بڑے بڑے زر خرید ڈاکٹر ابھی خریدے گئے جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ نہیں، انہیں خبر نہیں ہے یوسف زہرا دل کے پردوں میں موجود ہے۔ ہمارے خون میں دیکھو، ہمارے دل کی رگوں میں دیکھو، اس نس نس کے اندر مہدی دوران دوڑ رہا ہے۔ اس قوم سے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کو چھینا جائے؟ اور محبت کو انسان کیسے چھین سکتا ہے؟ یہ عطیہ پروردگار ہے، یہ محبت عطیہ پروردگار ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں ایک منافق کو کہ میں تجھے ساتوں کی ساتوں اکالیم دیتا ہوں، پوری دنیا، ساتوں دنیا، یہ پورے کے پورا جہان، پوری دنیا دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے نا اختیار ہے تو دنیا دے رہے ہیں نا۔ اگر دنیا پہ اختیار نہیں ہے تو دنیا دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں ساتوں کی ساتوں اکالیم اگر منافق کو دے دوں اور اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر میں ایک مومن کے ناک پہ تلوار رکھ کر اسے کہوں کہ تو مجھ سے بغض اور عناد اور دشمنی کر، وہ مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ اس لیے کہ میرا آقا رسول نے کیا خوب فرما دیا ہے، یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان بے دلیل ہے اور تیری دشمنی بغض اور عناد اور کفر اور نفاق کے اوپر دلیل ہے۔ یہی ہے کہ یہ شکر ہے اللہ نے یہ محبت اولیاء خدا نعمت پروردگار ہے، اس محبت کی طرف آگے بڑھنا اس وجہ سے کہ جشن اس کا ہے جس کے لیے ہر کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے انتظار معمولی جشن ہے۔ ہر جشن کو اگر سارے جشن ایک طرف اور یہ ایک جشن ہے، سارے جشن ایک طرف اور یہ جشن ایک طرف، کیوں؟ یہ صاحب زمان کا جشن ہے، زمانے کے وارث کا جشن ہے، حقیقت توحید کا جشن ہے، احکام الہی کے حقیقی ترنم کا جشن ہے۔ اسی وجہ سے اسی اہمیت کے پیش نظر جب آقا امام جعفر صادق علیہ السلام جب پوچھا راوی نے، مولا بتائیے آپ کے فرزند کی جن کا آپ بڑا تذکرہ کرتے ہیں، ہر معصوم نے تذکرہ، پیغمبر سے لے کر 11ویں آقا تک ہر معصوم نے تذکرہ کیا۔ جب مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں تو راوی کہتا ہے، مولا سے پوچھتا ہے، فرزند رسول آپ کے بیٹے کب آئیں گے؟ فرمایا، اے کاش میں اگر ہوتا تو میں ان کی خدمت کرتا، میں ہوتا تو میں ان کی خدمت کرتا۔ یہ اہمیت ہے مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرمائے شریف۔ دو امام ہیں کہ جنہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے، ایک امام امیر المومنین ہیں امام علی، اور دوسرا امیر المومنین ہیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرمائے شریف۔ دو امام، اور اسی پہ اہمیت کے پیش نظر آپ اگر دیکھتے ہیں کوئی بھی مسلمان اگر وہ انکار کرے، من انکر المہدی فقد کفر، جس نے انکار مہدی کیا ہے اس نے کفر اختیار کیا، کوئی مسلمان ایسا نہیں۔ اور جس نے کہا نا کہ میری ٹانگیں توڑ دیں، آج دنیا نے دیکھا، زمانے نے دیکھا کہ اللہ نے اس کی ٹانگوں کو بھی توڑا ہے، اس کے وجود کو بھی ختم کیا ہے، کیونکہ مردود اسی طرح ہی مرا ہے۔ دنیا بھی ان سے سبق حاصل کرے، دنیا والے بھی ان سے سبق حاصل کریں، اور اہل بلا کے دل میں محبت کے اور چشمے ابل پڑے۔ دنیا نے دیکھا ہے، اور یہی بات ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہ دنیا والوں نے بڑی کوشش کی ہے، کہا ہے کہ ہاں ان کا اگر امام ہے تو وہ کہاں پر ہے؟
یہ تو نہیں ہے دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ 1000 سال 1200 سال 1300 سال 1400 سال جو ہے نا اتنا ایک آدمی کی کس طرح زندگی ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ نادان قرآن سے غافل ہیں، وہ نادانوں کو خبر نہیں ہے کہ معارف قرآن کیا ہے۔ اگر 300 سال تک اصحاب کہف بغیر کھائے پیے کے جی سکتے ہیں، 1000 سال 950 سال تو حضرت نوح کی زندگی ہے، نوح کی زندگی تبلیغ کی، ان کے اپنے نہیں، اب 2400-2500 سال لکھی ہے تاریخوں میں، 2400-2500 سال ان کی زندگی، 950 سال تو قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کر دیکھیں کہ ایک نمائندہ خود شیطان کا ہے، وہ اب تک ہے، آدم سے لے کر اب تک موجود ہے، یعنی قدرت الہی میں جو شک کرنے والے انہیں خبر نہیں ہے، جب قرآن سے غافل ہوا کرتے ہیں۔ اگر شیطانی نمائندہ باقی رہ سکتا ہے تو الہی نمائندہ کیوں نہیں باقی رہے؟ اور یہ یاد رکھو ہمیشہ، یہ یاد رکھو ہمیشہ کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی گمراہ باقی ہے، ایک بھی گمراہ باقی ہے، ایک بھی گمراہ باقی ہے، تو اللہ کے ہادی کا اور اللہ کے مہدی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کل وہ خدا کے حضور یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میں تو گمراہ تھا، تیرا ہادی کہاں تھا، تیرا مہدی کہاں تھا؟ اس وجہ سے کیا ضروری ہے؟ اور کیا خوب فرما دیا، لولا الحجہ لساقط الارض، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین ایک سیکنڈ کے لیے بھی برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ کس کے صدقے میں؟ یوسف زہرا کے صدقے میں یہ بات، یوسف زہرا کے صدقے میں یہ برقرار ہے۔ اور اسی لیے آپ دعا میں پڑھتے ہیں، دعائے عدیلہ من ہے، وَبِيُغْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آپ کا آپ کے وجود اقدس سے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں، ہمیں روزی مل رہی ہے۔ آپ ہماری سانسیں کیسے ہیں؟ سانس لیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ نعمتیں ہم استفادہ کرتا ہے، سب چیزیں یہ کس کے صدقے میں ہے؟ یہ امام زمان کے صدقے میں ہے، امام زمان کے صدقے میں یہ ساری کی ساری نعمتیں۔ آج اگر آپ کو ہدایت ٹی وی ملا ہے نا تو شکر ادا کریں امام زمان پر، اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے صدقے میں یہ سارا ہے۔ آج ہم بھی جتنا یہ نعمتیں جتنی بھی ہیں، خواہ ان نعمتوں کا تعلق ظاہری ہو، خواہ ان نعمتوں کا تعلق باطنی ہو، ہر نعمت تمام ہوتی ہے ولایت سے۔ میں نے بات کر دی ہے، جملہ بھی کہہ دیا ہے۔ ایک آدمی تھا نا، کھانا کھا رہے تھے، ماشاءاللہ اس کے بعد نیاز بھی ہے، وہ بھی آپ کا نام سے کریں گے انشاءاللہ نماز کے بعد۔ تو کھانا کھا رہے تھے، مختلف قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے، تو ایک آدمی، امام خود بیٹھے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی نے کہا آرام سے کھانا، تحمل سے کھانا، کہیں ضائع نہ ہو جانا، فضول خرچی نہ کر دینا، اسراف نہ ہو جانا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کھانوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا مت کہو اس طرح، یہ جو آیت ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ان نعمتوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سلسلے میں ہے۔ تو ولی فیض کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ آج جتنی بھی نعمتیں ہیں، نعمتیں ظاہری ہیں، نعمتیں باطنی ہیں، نعمتیں مادی ہیں، نعمتیں معنوی ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ دے رہا ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے صدقے میں۔ آج جب ہم نعمتیں کھا رہے ہیں تو ہمارے کیا حق بنتا ہے؟ آج جب ہم نعمتیں سے استفادہ کر رہے ہیں تو ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہمارا حق یہ بنتا ہے
کہ معرفت امام زمان بہر صورت حاصل ہو. اب کیسے حاصل ہو یہ ایک الگ بات ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے. سارے کہتے ہیں سنی شیعہ سب کے ہاں یہ روایت موجود ہے، سب کے ہاں یہ روایت موجود ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ، کہ جو اس حالت میں مر جائے کہ امام زمانہ کی معرفت اسے حاصل نہ ہو، تو وہ جہالت کی موت مرا ہے، وہ مردار کی موت مرا ہے، وہ کفر و شرک کی موت مرا ہے. معرفت کہاں ہے؟ من مات ولم یعلم نہیں ہے، من مات ولم یعرف ہے. یہ ٹیکنیکل اب ٹائم نہیں ہے کہ اس میں اتنی ڈسکشن کی جائے، لیکن اتنا جاننا بھائی ہے. آپ جانتے بہت ساروں کو ہیں، پہچانتے بہت کم لوگوں کو ہیں. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. جانتے ممکن ہے دشمن بھی ہوں، دشمن بھی جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے. جانتے بہت تھے. معاویہ نہیں جانتا تھا مگر امام علی علیہ السلام کون؟ یزید بھی جانتا تھا. جاننے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے پہچاننے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے جاننا نہیں ہے فقط، ہم نے پہچاننا ہے اپنے امام کو. میرے امام کے اوصاف کیا ہیں، میرے امام کی صفات کیا ہیں، میرے امام کے باطنی کمالات کیا ہیں، میری امام کی ولایت تکوینی کیا ہے، میرے امام کی ولایت تشریح کیا ہے، میرے امام کے احوال ظاہری اور باطنی کیا ہیں، میرے امام کا عقیدہ توحید کیا ہے، میرے امام کا عقیدہ معرفت کیا ہے، میرے امام کا عقیدہ قیامت کیا ہے. یہ سارے ہم نے پہچاننے ہیں، تب معرفت ہوگی. معرفت ایسا نہیں ہے کہ انسان جان لے. معرفت شخص مہم نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں کہوں، معرفت شخص مہم نہیں ہے، معرفت شخصیت مہم ہے. شخص کو بہت سارے شخص کو جاننا ہے، معرفت شخص مہم نہیں، معرفت شخصیت مہم ہے. کہ میرے امام کے اوصاف کیا ہیں، میرے امام کے کمالات کیا ہیں، میرے امام کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں، میرے امام کے علوم کے معارف کیا ہیں، انہیں جاننا ضروری ہے. اور یہی چیز ہے معرفت جو آج کی شب ہے، اس بات کو سکھاتی ہے، اس بات کو ریمائنڈ کرا رہی ہے. جوانوں سے میں ایک بات کہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو، اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا. 3 چیزیں مجھے آج آپ کو کہنی بھی ہے، اور اس پہ آپ نے فوکس بھی کرنا ہے، اور اس پہ کنسنٹریشن بھی کرنی ہے آپ نے. پہلی چیز، لیکن اس بات کو یاد رکھو ہمیشہ کہ ہم نے اپنے امام کی معرفت کرنا ہے. معرفت امام چاہیے ہمیں. معرفت اگر نام لینے سے نہیں آتی ہے. علم پہلی چیز ہے، معرفت دوسری چیز ہے. علم کی دنیا میں تم آگے بڑھو، کیونکہ جب علم کی دنیا میں تم آگے بڑھو گے تو پھر تمہیں معرفت نصیب ہوگی. پہلی چیز ہے. ہمیشہ یہ نہیں دیکھنا کہ اتنی فیسیں ہو گئی ہیں، گورنمنٹ نے اب 9,000 فیس کر دی ہے تو لہذا نہیں پڑھنا. نہیں، وہ 20,000 کی فیس کرتے رہو. تم شیعان امیر المؤمنین ہو، شیعان مہدی ہو، پڑھتے رہو. مت پرواہ کرو اس پیسے کی، اتنی فیس تم سے لے رہے ہیں، اتنی فیس تم سے لے رہے ہیں. یہ فیسیں ساری واپس آ جائیں گی. پرواہ نہیں کرنی ہے، علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. دوسری چیز جو یہ میں کہوں وہ یہ ہے کہ آج کی شب اس لحاظ سے بھی مہم ہے کہ شب نیمہ شعبان ہے، تقدیر کی شب ہے. اپنا اپنا مقدر بنانا ہے، اور مقدر بنانا ہے واسطہ دے کر یوسف زہرا. He is the joining link between the divine and between the creation. اس وجہ سے کہ دونوں اس ذات قدسی اور اس مخلوق کے درمیان اگر کوئی واسطہ فیض ہے تو امام زمان کی ذات. یہ دعا ہمیشہ آج کی شب اس لحاظ سے بہت مقدر والی شب ہے کہ انسان آئے اور تقدیر اپنے فیصلے کرے، اپنے فیصلوں کو بنائے اور ایک ڈیسیجن لے. ایک انسان ڈیسیجن کیسے لینا ہے؟ اب ایک انسان کہے کہ نہیں میں نے تقدیر کو بنانا بغیر کسی اسباب کی فراہمی کے، وہ کوئی فائدہ نہیں اس کا.
اسباب کو فراہم کرنا ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے. پھر چھوڑ دے اللہ پر، کہیں کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے یوسف زہرا کا، جمال مصطفی کا، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر. یہ ہے. اور ایک اور چیز کہ جس کی طرف جن لوگوں نے آج کی شب تقلید کی بھی شب ہے، یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو اس وجہ سے کہ یہ بھی مہم ہے. نیمہ شعبان ایک یہ ہے، ایک بہت عظیم تاریخ ہے. اسی نیمہ شعبان کہ جو ولادت امام عصر بھی ہے، اور دوسرے لحاظ کے ساتھ یہی نیمہ شعبان ہے کہ جس پہ جو نواب خاصہ ہیں ان کی ڈیوٹیز ختم کر دی امام، وہ بھی نیمہ شعبان. نیمہ شعبان کو گواہی نا 4 نائب امام کے، جس میں محمد بن عثمان بن سعید، حسین بن لوط جس کو جنہیں رات میں آپ عریضے لکھ کے بھیجتے ہیں، اور چوتھے محمد بن علی سمری. یہ 4 نائب تھے امام کے. چوتھے جب آئے نا محمد بن علی سمری، فرمایا آج کے بعد سلسلہ ختم، آج کے بعد یہ نیابت خاصہ ختم ہو رہی ہے. نیمہ شعبان کو ختم ہوئی. نیمہ شعبان اس لحاظ سے بھی مہم ہے. اچھا کیا کہا امام نے فرمایا؟ بہت عظیم میسیج دیا ہے، بہت عظیم میسیج دیا. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْأَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. یہ میسیج ہے آج کا، یہ عائشہ کا میسیج ہے، یہ امام زمانہ کا میسیج ہے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مقرر کی بات نہیں، کسی خطیب کی بات نہیں، کسی مجتہد کی بات نہیں، کسی مرجع کی بات نہیں. یہ بات ہے تو امام زمانہ کی بات ہے. اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم باتیں کر کے کہنے جو مجتہدین کی تقلید نہیں کرنی ہے، یہ وہ کرتے ہیں. نسل در نسل جو شیعہ آ رہے ہیں نا، انہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے. یہ بات آ رہا کر رہنا وہ کہتے رہے کہ شیعہ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو بگاڑنے کے لیے، لیکن زہرا کے لال نے وہ بند باندھ دیا ہے کربلا کے بعد کہ کسی گستاخ کو شیعہ کے وجود پر یا ان کی ان مضبوط دیواروں کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات ہے. اس کے بعد فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ. یاد رکھنا محمد بن علی سمری آج سے نیابت مخصوص جس کو کہتے ہیں مخصوص نائبین، اسپیسیفک ڈپٹیز آف امام علیہ السلام آج کے دن ختم. پھر کیا کرنا ہے؟ یا امام آپ اسی طرح بغیر کسی سرپرستی کے چھوڑے جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری سرپرستی کے لیے ایک گراں بہا خزانے چھوڑے جا رہا ہوں. اور وہ کون ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ، کہ جو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوں. حَافِظًا لِدِينِهِ، دین مصطفیٰ کے، دین خدا کے حفاظت کرنے والے ہوں. مُخَالِفًا لِهَوَاهُ، اور اپنی خواہشات نفسانی کے دشمن ہوں. مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، اور اپنے پروردگار کے ہر حکم کے تابع ہوں. فَلِلْأَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں. کہتے ہیں یہ تو تقلید کو 14ویں صدی والا فارمولہ ہے. نہیں، یہ امام زمانہ کی طرف سے ہے. حقیقت یہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر امام زمانہ کی طرف سے یہ مسئلہ نہ ہوتا، سب سے پہلے میں انکار کرتا. کہتے کوئی تقلید نہیں. مجھے حیرانی بھی ہوتی ہے، اگر مکان کا مسئلہ بن جائے پر نالا ٹھیک نہیں ہے، مجھے علم کے پرنالے انہیں تو مان لیتے ہیں. پر نالا خراب ہے تو کس کے پاس جاؤں گی؟ پلمبر کے پاس جاؤں. صحت خراب ہے تو کہاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. کوئی نقشہ بنانا ہے تو کہاں انجینئر کے پاس جاؤ. یہ دین اتنا مظلوم ہو چکا ہے، جو مرضی ہے آ کے آدمی مسئلہ بتا دے، ہر ایک اس فن میں ماہر. ایسی بات تھوڑی ہے. یہ دین
سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے کہ جو دین مصطفی میں اپنا قیاس لڑایا کرتا ہے. سب سے بڑا آپ جو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، فتویٰ آتا ہے تقلید سے لے کر حدود و دیات تک تو مسائل جاتے ہیں. ہر فتوے میں یا قرآن ہے یا حدیث ہے. ہر فتوے میں یا قرآن ہے یا حدیث ہے. مجتہد کی اپنی بات نہیں ہے یہاں، یہ میں آپ کو بتاؤں. مجتہد کی اپنی بات نہیں ہے. مجتہد کی اپنی بات کب آتی ہے؟ جاتا ہے وہ زمانے امام میں. یعنی کیا کرتا ہے مجتہد کا کام؟ میں اس کا فنکشن بتاتا ہوں کہ مجتہد کیا کرتا ہے. مجتہد کہ جو کم از کم 13 سے 14 PhD ہوتا ہے. ایک مجتہد کم از کم 13-14 PhD ہوتا ہے. ایک ہو تو سنبھالا نہیں جاتا، اور 14 PhD کم از کم وہ ایک مجتہد. نابغہ روزگار ہوتا ہے، فرزانہ روزگار ہوا کرتا ہے. بہت جینیس جسے کہا جائے زمانے کا فرد وہ ہوا کرتا ہے. مجتہد کا کام کیا ہے؟ انالیسس کرنا ہوتی ہے اس روایت کو. ایک روایت لے دی اس نے، اس روایت کا یہ مطلب ہے چلا گیا زمانے امام میں، امام کے زمانے میں کیا ہے، امام کے زمانے میں وہ ساری جو میتھڈولوجی ہے اس کو اس نے استعمال کیا. استعمال کرنے کے بعد کہ دیکھا کہ میرے امام کا اس دوران کہ جو انوائرمنٹ تھی وہ کیسی تھی، حالات تھے وہ کیسے تھے، وہاں کے لوگ تھے وہ کیسے تھے، یہ راوی اس کی ذہنیت کیسے تھی، یہ راوی کا ذہن ٹھیک تھا یا نہیں تھا، اس کا حافظہ کام کر رہا تھا یا نہیں تھا، یہ عادل تھا یا غیر عادل تھا. اس سارے سیناریوں کو اس نے چیک کیا اور اسے کوئی سمجھ نہیں آئی. یہ مجتہد سارے اس زاویوں کو چیک کرتا ہے. ایک مجتہد جب بھی فتویٰ دیتا ہے ان سارے زاویوں کو چیک کرنے کے بعد فتویٰ دیتا ہے. 14 صدیاں گزرنے سے پہلے، یعنی 14 صدیاں پیچھے جاتا ہے. یہ جا کر وہ اپنے امام کے کہتے ہیں آخر میں بھی اس کی جو انالیسس ہے فیل ہو گئی. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا کرتا ہے یہاں پہ فتویٰ نہیں دیتا ہے وہ مجھے، یہاں پہ کہتا ہے کہ احتیاط یہ ہے، یہ صداقت اور ملت تشریح ہوگی، یہ صداقت اور ملت تشریح ہوگی. آپ اس کو کیا کرتے تھے؟ اتنا عظیم علمی خزانہ 14 صدیاں جانے کے بعد مجتہد شک محفل ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے آج اگر آپ نے دیکھا کہ 14 صدیاں گزرنے، یعنی 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مجتہد پیچھے جاتا ہے، زمانے معصوم میں جا کر انویسٹیگیشن کرتا ہے، تحقیق اور تفتیش کرنے کے بعد اگر اس کو مسئلہ سمجھ نہ آیا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے. یعنی احتیاط کریں. احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو سادہ الفاظ میں کہوں، سادہ الفاظ مجتہد کہتا ہے احتیاط. میں آپ کو سادہ بالکل سمپل وے میں اگر کہہ دوں، مجتہد یہ کہتا ہے کہ میں اس مسئلے میں جاہل ہوں، تم کسی اور کی تقلید کر لینا. اتنا علم رکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کیا ہے احتیاط، یعنی میں زمانے امام میں گیا ہوں، مجھے اپنے امام کا مزاج سمجھ نہیں آ سکا کہ میرے مولا اور آقا کیا چاہتے تھے، لہذا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ہے 14 صدیاں گزرنے کے بعد. اور پھر امام جو فرماتے ہیں یاد رکھنا ہمیشہ، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ ہمیشہ جب نت نئے مسائل پیدا ہوں تو ہمارے ان فقہا کی طرف رجوع کرنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے.